صفت عدل و انصاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ خیال غلط ہے، بلکہ عدل و انصاف کے لیے ایک ترازو ہے، وہاں اللہ اس ترازو کو رکھ کر کے اعمال اور اقوال رکھ کر اپنے عدل و انصاف کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہر زمانے آج بھی لوگ اس طرح کے ہیں جو اپنی عقل کی بنیاد پر، عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اور اس کی جو تشریح رسول اللہ نے فرمائی، ہم اپنی عقل کو لے کر چلیں گے ضرور، لیکن اگر ہماری عقل وہاں تک پہنچ گئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہماری عقل نارسا کو، کوتاہ عقل کو اصل حقیقت تک پہنچا دیا، ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ اور اگر ہماری عقل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان تک پہنچ نہیں سکی، ہماری عقل میں چیز نہیں آ رہی ہے، تو ہم اپنی عقل کو کوتاہ سمجھیں گے، اور ایمان ہمارا یہ ہوگا جو اللہ نے فرمایا وہی حق ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہی حق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، ورنہ بسا ہوگا انسان اپنے دنیا کے علم کی بنیاد پر ٹھوکر کھاتا ہے، اور دنیاوی علم کو بنیاد سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اس کسوٹی پر تولتا ہے، اور وہاں اس کی عقل کوتاہ ہو جاتی ہے، اپنی عقل کی کوتاہی کا تو اعتراف نہیں کرتا، ہاں رسول اللہ اور اللہ کے فرمان کی تعویل کرنے لگتا ہے۔ یہ ضلالت و گمراہی ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں سر سید رحمت اللہ علیہ کا نام مشہور ہے، ان کا بھی عقیدہ جنت جہنم اور جو کچھ اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہاں ان کو بھی ٹھوکر لگی تھی، اور وہ اس کی تعویل کیا کرتے تھے۔ اسی مسئلے کے اوپر ان کی خط و کتابت ہوئی ہے، جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے اپنے زمانے میں خاص طریقے پر علم کلام کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے تھے، ان سے ان کی خط و کتابت ہوئی ہے اسی موضوع کے اوپر۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علماء حق کا اس سلسلے کے اندر معیار ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو ان کے سامنے رکھا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شاگرد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا اور علماء کو جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے سر سید مرحوم کے انتقال پر ایک مرثیہ لکھا ہے، وہ بھی کہیں کہیں کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ اس مرثیے کا ایک مصرع ہے، مانتے جس کو نہیں تھے لیجئے پہنچے وہاں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو اشعار کہے اس میں ایک مصرع یہ لکھا، مسئلہ کے حق یہی ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے، ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں۔ اس بات کے آخر میں اس کو مبرہن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے، ایسے دو کلمے کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ پھر
دوسری صفت ایسے دو کلمے جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں. پھر فرماتے ہیں ایسے دو کلمے جو میزان میں بڑے بھاری ہیں. فرماتے ترازو میں بڑے بھاری ہیں. یہ نہیں فرمانے اللہ کے نزدیک بڑے بھاری نہیں، ترازو میں رکھا جائے گا، ترازو میں بڑے بھاری. کا مطلب ایک طرف اگر ان کلموں کو رکھ دیا جائے گا تو ان کلموں میں اتنا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا، اور یہ اتنے بھاری ہوں گے کہ ان کے مقابلے میں گناہوں کے ڈھیر ہلکے ہو جائیں گے. ابھی تو کہا جائے گا ثقیلتان فی، یہ میزان کے اندر یہ دو کلمے بڑے بھاری ہوں گے. بڑے بھاری کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر ایک طرف گناہوں کے انبار رکھے جائیں گے اور ایک طرف یہ دو کلمے رکھے ہوئے ہوں گے. اگرچہ یہ دو ہی کلمے ہوں گے اور ادھر ہزاروں اعمال سیئہ ہوں گے، لیکن ان دو کلموں کا محبوبیت اللہ کے یہاں، جس سے اس کا وزن بڑھے گا، کرنے والے کا اخلاص، جس سے اس کا وزن بڑھے گا، یہ اتنا ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے کے اندر اس کے گناہوں بھری زندگی مقابلے کے اندر ہلکی ہو جائے گی. اب یہاں وہ مسئلہ رہ گیا کہ جب ہمارے اعمال و اقوال نکلتے ہیں اور ان کو وجود نہیں رہتا، ہمیں نظر نہیں آتے، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھاری کیسے ہو جائیں گے، ان کو تول کیسے دیا جائے گا؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں حدیث کے اندر ملتی ہیں. جہاں قبر کا ذکر آتا ہے وہاں نبی کریم علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے جنازے کے ساتھ، لیکن قبر ابھی تک تیار نہیں تھی صحابی کی. آپ کے پیچھے صحابہ کا جمع غفیر تھا، آپ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی سوچ میں مبتلا پڑے ہوئے ہیں اور اس چھڑی کو زمین پر بار بار لگا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا روب تھا آپ کا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اگر ذرا حرکت ہوئی تو اڑ جائے گی. پھر آپ نے کچھ قبر کے احوال کے سلسلے میں فرمانا شروع کیا. آپ نے قبر کے احوال میں فرمایا کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی حسین و جمیل تصویر آئے گی جہاں اس کا کوئی رفیق نہیں. اس گھر میں قبر کے وہ تنہا ہے، وہاں اس کے سامنے ایک بڑی حسین و جمیل صورت آئے گی. یہ قبر مقبول قبر والا اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ میں نے تو تیرے جیسے حسن و جمال کی صورت کبھی دنیا میں دیکھی، تو کون ہے، یہاں کون آ گیا؟ تو وہ صورت اس کو جواب دے گی انا عملک الصالح، میں تیرا وہ دنیا کا عمل صالح ہوں. نماز، روزہ، حج، صدقہ، غریبوں کی مدد کرنا، اسلام اور مذہب ہی کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت کرنا، اعزاء، اقربا، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا. وہ جو دنیا کے اندر زندگی جن اعمال صالحہ کے ساتھ گزارتا تھا، آج اللہ
ان اعمال صالحہ کو میری صورت بنا کر پیش کیا۔ آج اس گوشہ تنہائی کے اندر میں تیری رفیق ہوں اور میں تیرے سامنے ہوں، اور فرمایا کہ اگر انسان بد عمل ہوگا، بد کردار ہوگا، بد عقیدہ ہوگا تو اس کے سامنے ایک انتہائی ڈراؤنی اور بری شکل و صورت جائے گی، گھبرا جائے گا دیکھ کر کے، اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ میں نے تو تیرے جیسی وحشتناک صورت دنیا کی زندگی میں کبھی دیکھی نہیں۔ وہ اس کو جواب دے گی انا عملک السیئ، میں تیرے وہ گناہ ہوں جو تو دنیا کے اندر بدکاری بدعملی کیا کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے یہ صورت دے کر تیرے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ حدیث بھی اس اشکال کا جواب بن سکتی ہے کہ دیکھو یہ اعمال اگرچہ آج ہماری آنکھیں بھی کوتاہ ہیں، ہمارے کان بھی کوتاہ ہیں، آئے اقوال کو ہم نے کان سے سنا، اعمال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ختم ہو گئے، لیکن وہ زندہ ہے۔ اللہ انہی اقوال و اعمال کو قیامت کے دن ایک صورت دے دے گا، اور وہ صورت اپنے اندر ایک وزن رکھے گی، اور وہی صورتیں ترازو میں رکھ دی جائیں گی، اور اسی وزن کی بنیاد کے اوپر نشیب و فراز ہوگا بندوں کے اندر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال نامے ایک فرشتہ ادھر لکھ رہا ہے، دوسرا فرشتہ ادھر، یہ جو فائل اور دفتر بن رہا ہے، اسی فائل کو اس فرشتے کی وہ فائل داہنی طرف رکھ دی جائے، اور اس فرشتے کی فائل دوسرے پلے میں رکھ دی جائے، انہی میں اللہ وزن کو پیدا فرما دے، انہی کو رکھ کر کھول دیا جائے۔ حدیث میں ترمذی میں نبی کریم علیہ السلام ایک شخص کے واقعے کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آئے گا اور اس کا نامہ اعمال تا حد نظر پھیلا ہوا ہوگا اور سب سیاہ ہی سیاہ ہوگا، اور وہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور سر سے پیر تک اپنے گناہوں کا معترف بن کر سر جھکائے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میرے فرشتوں نے تیرے عمل کے لکھنے میں تیرے اوپر کچھ ظلم کیا؟ کہے گا الہ العالمین بالکل سچ ہے، میری ساری زندگی کالی ہی تھی، جو لکھا ہے آپ کے فرشتوں نے سچ لکھا۔ فرماتے ہیں اس کے مقابلے کے اندر جو دفتر کے دفتر فائل کا فائل کھلا ہوا ہے اخبار، اس کے مقابلے میں ایک اس فرشتے نے لکھ کر دیا ہے جو کبھی اس کی زبان سے دل سے نکلا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس فرشتے نے لکھا ہے، وہ ایک پرزہ ہے۔ فرمایا جائے گا کہ یہ ایک پرزہ ایک پنے میں، اور دوسری طرف یہ انبار گناہوں کے جو یہ فرشتے نے لکھے ہیں دفتر، وہ لکھ کر وہ لکھے ہوئے دفتر رکھو، اور اللہ اس سے فرمائیں گے احضر وزن، جا اپنے وزن کو جا کر دیکھ۔ یہ کہے گا کہ الہ العالمین میرے ان گناہوں کے انبار کے مقابلے میں اس ایک پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا جا، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر جا کر کھڑا ہوگا تو دیکھے گا کہ وہ ترازو کا پلہ جس کے اندر اللہ کا نام نامی رکھا ہوا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ ترازو کا پلہ جس کے اندر انبار ہے گناہوں کے وہ ہلکا ہو کر اوپر ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ
وسلم فرماتے ہیں اس موقع کے اوپر کہ اللہ کے نام نامی سے بھاری دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے ہو سکتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہی فیصلہ ہوگا کہ اب اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ، پھر اس کے بعد صراط کے اندر اوپر سے گزرے گا، یہاں تک کہ پھر حوض کوثر پر نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اپنی پیاس کو بجھانا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی جنت میں اپنے مستقر پر پہنچنا، سب یہیں سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ جملے کیا ہے جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں؟ فرماتے ہیں وہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور میرا یہی عقیدہ ہے میں اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک اور اللہ ہی کی ذات کو اور اسی کو قابل حمد سمجھتا ہوں، اور ہر کمال اسی کی ذات کے اندر ہے، اور اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور بڑی عظمت والی ذات ہے۔ یہ کلمے بڑے ہلکے بھی ہیں، زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بڑے بھاری بھی ہیں میدان عمل میں۔ یہ تو بڑی عجیب صفت ہے، قیامت کے دن بھاری ہونا، یہ ایسی صفت تھی کہ اگر یہ کلمے بڑے بھاری بھی ہوتے زبان پر، تب بھی بار بار ان کلموں کو ادا کرنا چاہیے تھا مومن کو، اس لیے کہ گناہوں کے اخبار ان کے مقابلے کے اندر رات کا ڈھیر بے وزن ہو جائیں گے۔ لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ یہ زبان پر ہلکے بھی ہیں، تب تو کثرت کے ساتھ مومن کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بار بار ان کلموں کو ادا کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے پڑھنے والوں کو یہ ہدایت بھی کر رہے ہیں، اور اس واسطے سے ہر مومن کے سامنے اس عقیدے کو پیش کر رہے ہیں کہ ہر مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صبح سے